آج بھی ہماری نمازیں، ہمارے معاملات بس ایک ہوا سی چلتی ہے، کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ گھروں میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، خود دیکھ لینا کہ میرے گھر کے کتنے افراد ہیں جو مسجد میں جا سکتے ہیں اور وہ نہیں گئے۔ اسی طرح کرتے چلے جائیں کہ تو کتنے سے ہیں جو مسجد میں آ گئے ہیں۔ تو اس رمضان کو اپنے لیے ایک تبدیلی کا سبب ہم بنائیں۔ بہت باتیں سنی، بہت فضائل سنے، بہت کچھ کیا، لیکن لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اللہ فرماتے ہیں پانی سامنے پڑا ہو تو خود بخود تمہارے منہ کو نہیں لگے گا۔ پڑھ لو اس پر جتنی یاسین تم نے پڑھنی ہے، پڑھ لو اس پر جتنی تم نے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، کتنے وظیفے تم نے کرنے ہیں، لیکن عمل تمہیں کرنا پڑے گا، ہمت تمہیں کرنی پڑے گی، اٹھا کر منہ تک اس کو لانے کا عمل تم کو انجام دینا ہوگا۔ یہ خود بخود تمہارے منہ تک نہیں آئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ یہ زندگی اچھی کر دے، اور اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اتنی محنت کی کہ ہم نے رازق کو بھول دیا رزق کے پیچھے، ہم رازق کو بھول گئے رزق کے پیچھے، اتنی ہم نے زندگی کی اچھائی کے لیے اپنے آپ کو گرویدہ کر لیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، لیکن آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کبھی ایسا بھی کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، کرنے کے لیے، ایک وقت گزر جائے گا۔ اگر بچہ ایک ہفتہ سکول میں نہ جائے، یونیورسٹی کالج نہ جائے، تو کیا خیال ہے؟ صرف وہ کہے جی میں نے صرف جمعے کو جانا ہے، آگے پیچھے مجھے کوئی نہ کہے کہ میں نے پڑھنے جانا، تو برداشت کر لیں گے؟ تو پھر مسجد صرف جمعے نماز کے لیے ہوتا، پھر ہم برداشت کیسے کرتے ہیں؟ کون ہے جو مجھے اور آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہو کہ میرے گھر میں آؤ، اور بڑی محبت سے بلاتا ہو؟ کوئی بھی کسی کو اتنا نہیں بلاتا۔ میرا اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی زانی، کوئی بڑا ظالم نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے۔ ہم تو ظالموں میں رہ رہے، خود ہم ظالم ہیں۔ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس کی جہتیں آج میں نے کچھ عرض کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتاب التوابین ابن قدامہ کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں آ رہی، موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر میدان میں نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ اب دعا مانگنے والا کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی عالم نہیں ہے، دعا مانگنے والا کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا جلیل القدر نبی ہے۔ ہاتھ بلند کرتا ہے، 70,000 پیچھے لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ بچوں پر رحم کر دے، چوپاوں پر رحم کر دے، ہماری کھیتیوں کو ہرا کر دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ اپنے کلیم کی دعا قبول نہیں فرماتے، بارش نہیں ہوتی، بلکہ پیغام آتا ہے کہ موسیٰ ان کے اندر، تیری قوم کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، 40 سال سے وہ نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے، اب جو وہ باہر نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ اب دعا کلیم کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، لیکن کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے وہ نبی کی دعا بھی ابھی قبول نہیں ہو رہی، وہ موقوف ہو گئی ہے اس شرط پر کہ وہ گناہگار باہر نکلے۔ اب گناہگار کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ گناہوں سے توبہ جو واقعے کے الفاظ ہیں، اس کے توبہ کرنے کا سبب وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہوں کی نفرت اس کی توبہ کا سبب نہیں ہے۔ وہ دل میں یوں سوچتا ہے کہ اللہ اگر باہر نکلا، ساری قوم، امہ، قبیلہ سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو توبہ کر رہا ہے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے،
اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہا, گناہوں سے نفرت سے نہیں کر رہا, بلکہ صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے کہ رسوا ہو جاؤں گا اگر اتنوں کے سامنے باہر نکلا. لیکن نافرمانی نے نبی کی دعا کو بھی قبول ہونے سے روک دیا ہے. میں پچھلے کئی درسوں میں اپنی کئی باتوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ مجھے پیسہ ملتا رہے. وہ جو 40 سال کا نافرمان, جو اس کے الفاظ ہیں عربی کے اندر وہ پڑھنے میں صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں, اس 40 سال کے نافرمان نے 5 سیکنڈ میں اپنے رب کو راضی کر لیا. تو بارش ہو گئی تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ بارش ہو گئی, اب کیوں ہو گئی؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی. کہ اللہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا, پریشانی حل ہو گئی, اب تو مجھے بتا دے کہ وہ کون تھا. تو میرے اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ, جب تک وہ میرا باغی تھا, وہ میرا مجرم تھا, وہ میرا نافرمان تھا, وہ میری نافرمانیاں کرتا تھا, تب میں نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ہے, اور آج تو وہ توبہ کر کے اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے, آج میں اس کو بے پردہ کیسے کروں؟ اللہ سے صلح کرنے کا وہ بہلول کا معاملہ کہ میں کہتا ہوں کہ مان جاؤ اللہ سے صلح کر لو, رمضان سے بہتر صلح کا اور کوئی موقع نہیں. اور آئندہ زندگی اپنے احکام کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.